شخص جس نے چاہے کئی سال پہلے یا چند مہینے پہلے خدا یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، آج کا پیغام ان سب کے لیے اور بہت بہت امپورٹنٹ میسیج ہے۔ بہت سے چرچز میں دیکھتا ہوں کہ بپتسمے کو ایک فنش لائن جو ہے وہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب ایک شخص نجات دہندہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے اور بپتسمہ لے لیتا ہے تو بس اس کی زندگی جو ہے وہ تمام گناہوں سے تو بے شک اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، بے شک خدا اس کے سارے گناہ جو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس نجات جو وہ ہو گئی، اس کے آگے کوئی کام نہیں ہے۔ بپتسمے کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، یہ سٹارٹنگ لائن ہے، فنش لائن نہیں ہے، یہ ابتدائی ایک مرحلہ ہے۔ جب ہم بپتسمہ کو لیتے ہیں وہ ایک صرف شروعات ہے، اس کے بعد کی زندگی اور اس کے بعد کا جو پروسیس ہے ایکچوئل میں وہ آپ کو مسیحی سے ایک شاگرد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مسیحیت کا ورڈ یا مسیح کا لفظ جو ہے وہ بائبل میں شاید 2 سے 3 دفعہ آیا، لیکن شاگرد کا لفظ ڈسائپل کا ورڈ جو ہے وہ 276 دفعہ بائبل میں آیا۔ تو مسیحی تو ہم ہو جاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو جب قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، ہمارے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، سارے وہ گناہ جو ہم نے اس وقت سے پہلے کیے ہوتے ہیں خدا ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شاگردیت، یسوع مسیح کے ڈسائپل بننا، اس تک کا سفر جو ہے وہ ایکچولی خدا یسوع مسیح ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بنیں، وہ سفر جو ہے وہ ہم پورا کریں اور اس پورے جو پروسیس ہے اس میں سے گزریں۔ موسٹلی لوگ جب شاگرد بنتے ہیں ان کا کام کیا ہے، اپنا مال و اسباب بیچ کر لوگوں کو بلیس کرنا، کلیسیا میں لے کے آنا تاکہ کلیسیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خدا کے لیے جو ہے وہ کام کر سکے، زیادہ سے زیادہ شاگردیت کے اوپر کام کر سکے، خدا کے لیے ڈسائپلز کو بنا سکے۔ جو نئے لوگ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہوئے تھے ان کے کیا کام تھے اور وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ گزاری۔ ان میں بہت سی چیزیں کامن تھی۔ ایک تھی رفاقت رکھنا، وہ ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے، چرچ میں آ کے رسولوں سے سیکھتے، بات چیت کرتے، اپنے مسائل آ کر اپنے جو پاسبان ہیں ان کو بتایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے مال و اسباب کو بیچ کر رسولوں کو دیا کرتے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ نئی کلیسیاں قائم کرنے، نئے جو ہے وہ چرچز بلڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا۔ اور اس کے بعد روٹی توڑتے ہیں، اور روٹی توڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ روٹی توڑنا کیا ہے؟ عشاء ربانی کیا کرتے تھے، مطلب اپنا وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ گزارتے اور خداوند کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے تھے۔ اب یہ بپتسمے کے بعد کی وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو ہر ایک اس شخص میں ہونی چاہیے جس نے بیپٹزم لیا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو جج کریں گے، میں خود بھی اپنے آپ کو جج کروں گا۔ ابھی بہت سی آیتیں ہمیں پڑھنی ہیں، بہت سی آیتیں کہ نئی زندگی پانے کے بعد، نیا بننے کے بعد کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر سے نکل جانی چاہیے اور ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ افسیوں 4 باب اس کی 22 سے 23 آیت، 22 آیت کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت سے نئے بنتے جاؤ اور اپنی نئی انسانیت کو پہنو۔ جب ہم نے بپتسمہ لیا تو ہم مسیح کے ساتھ پرانی انسانیت کو مار دیا اور نئے طور سے ایک نیا انسان ہمارے اندر آیا اور ہم نیو بورن کرسچن، نئے طور سے پیدائش ہوئی۔ اچھا دیکھ، جب کتنے لوگوں کو اس چیز کا فرق پتا ہے؟ شادی کی تقریب ایک ہوتی ہے لیکن جو شادی کی زندگی ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ پتہ ہے فرق؟ ایک تو شادی کی تقریب ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد ایک شادی شدہ زندگی گزارنا، وہ فرق ہوتی ہے۔ تو جو شادی کی تقریب ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ایک بندے کی شادی ہوگی، اس دن اس نے عہد و پیمان باندھے اپنی وائف کے ساتھ، ہسبینڈ نے اور ہسبینڈ نے وائف کے ساتھ، تو وہ ایک شروعات ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے ایکچوئل میں وہ کیسے گزاری جائے وہ میٹر کرتی
گئی ہے. تو اپنی نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. اب جو آپ کی نئی زندگی پیدا کی گئی ہے نا, جو بپتسمہ لینے کے بعد آپ نئے بنے ہیں, اس کے اندر آپ لوگوں نے پاکیزگی سے ہر وہ گناہ جو پرانی زندگی میں تھا, ہر وہ گندگی, ہر وہ برائی جو پرانی زندگی میں تھی, اس کو اتار دینا. وہ گندی خراب زندگی آپ لوگوں نے آلریڈی خدا کو دے دیا, خدا نے آپ کو اسے آزاد کیا. اگلی آیت میں کلسیوں 3 باب 8 سے 10 آیت لکھا ہے, لیکن اب تم بھی ان سب کو, یعنی اب یہ ایک ورڈ کو دھیان سے سننا اور جج کرنا ہے, سوچنا ہے کہ کیا یہ باتیں آج بپتسمہ لینے کے بعد ہماری زندگی میں تو نہیں ہے. لیکن اب تم بھی ان سب کو, یعنی غصہ, یہ تو ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, تو بڑے دھیان سے سنیں ان باتوں کو, اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ ابھی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, یار میں تو غصہ کرتا ہوں بپتسمہ لینے کے بعد بھی, اور میرے منہ سے تو آج بھی گالی نکل جاتی ہے. تو فائدہ ہے یار, شاید میں ابھی وہ جو بیپٹزم لینے کے بعد نیو بورن بیبی ہوتا ہے نا, ابھی میں بچہ ہی ہوں. بے شک سالویشن آپ کے اندر آ گئی ہے, آپ نے خدا کو قبول کیا, آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے, لیکن ابھی ورک آؤٹ کرنا ہے, ابھی کام کرنا ہے. کام کیا کرنا ہے؟ ان سب باتوں کو جو آپ کے اندر آج بھی ہیں ان کو ختم کرنا ہے. گالی بکنا چھوڑ دو, ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو. واو, جھوٹ بولنے کو تو ہم بڑا ایک چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں, لیکن جب ہم نئے بن جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ اسی گناہ کے برابر ہے جس طرح سے ہم قتل کرتے ہیں یا کوئی زنا کرنے کا جرم ہے. جھوٹ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے, گناہ ہی ہے. تو جھوٹ نہ بولو, کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے. اب آپ نے بپتسمہ لینے کے بعد وہ ساری انسانیت جو پرانی تھی اس کو اتار دی ہے. تو اگر وہی کام رہیں گے, جھوٹ بولنا, گالی دینا, چوری کرنا, چوری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سی چوریاں, تو ان سب کو اگر آپ نہیں چھوڑ رہے تو اس کو آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, سالویشن نجات آپ نے پا لی ہے, لیکن ورک آؤٹ کرنا ہے. جیسے لوگ جم کرتے ہیں نا, جم کرتے ہیں صحت بنانے کے لیے, ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کرتے ہیں. جب نجات مل گئی ہے تو اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. اور ورک آؤٹ کیا کرنا ہے؟ کلام اور دعا میں. جیسے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا پہلے حوالے میں کہ جو کلیسیا تھی وہ دعا کرنے میں, روٹی توڑنے میں مشغول رہتی تھی, اسی لیے ان کو آسانی ہوتی تھی کہ ہر قسم کا گناہ, ہر قسم کی جو برائی ہے اس پر غالب آنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بدلی جاتی ہے. آگے جاتے ہیں. دوسرا گرنتھیوں 5 باب 17 آیت. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی نہیں. وہی بات ہے کہ آپ اگر مسیح میں آ گئے ہیں تو آپ نئے بنتے ہیں, پرانی چیزیں آپ کی زندگی سے جاتی نہیں, اور اب آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے, اور لوگوں کو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ چینج نظر آنا چاہیے. گلتیوں کی کتاب 5 باب 16 سے 25 آئے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے مطابق نہیں رہے. اب جسم کے کام تم پر ظاہر ہیں. اب جسم کے کام کون کون سے ہیں؟ دوبارہ پڑھتے ہیں. یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں. آج جادوگری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ, چند دن پہلے چل رہا تھا مریم آباد کا میلہ, کس کو پتا ہے, اور کافی لوگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے. مریم آباد کے بیٹے پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر جتنے لوگ جاتے ہیں وہ ڈیمونک اسپرٹس کو اپنے ساتھ
لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے لے کے بھی آتے ہیں. وجہ اس کی بتاتا ہوں. جتنے لوگوں کو ویڈیوز آپ وہاں پہ دیکھیں گے, جتنے لوگوں کو آپ ڈانس کرتا وہاں پہ دیکھیں گے اور لیٹ لیٹ کے چلتا وہاں پہ دیکھیں گے اور گھٹنوں کے بل جاتے اور اپنے گلوں میں زنجیریں ڈالے ہوئے اور اپنے ہاتھوں پہ تالے ڈالے ہوئے, ہر طرح کی ان میں وہ باتیں ہیں جو واقعی ڈیمونک اسپرٹس ہی صرف کر سکتی ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کلیسیا کے اندر شاید آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں جو شاید ان لوگوں کو, پیروں فقیروں کو آج بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مقام دیتے ہوں, کوئی نہ کوئی امپورٹنس دیتے ہوں. بہت سے لوگ, آپ کی بات نہیں کرتا, میں کسی کو نہیں جانتا, لیکن شاید ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ ایسا بیٹھا ہو کہ بھئی بچہ بیمار ہو گیا ہے تو بھئی ہم نے کسی پیر فقیر کے پاس جا کے, جادوگر کے پاس سے تعویذ جو بنوا لینے ہیں. بے شک بپتسمہ لیا ہوا ہے, بے شک آپ نے نجات پائی ہے, لیکن آج بھی زندگی میں اگر وہ چیز ہے تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. عداوتیں, جھگڑا, حسد, جیلسی آج تو بہت عام ہے. کسی کو اوپر جاتا دیکھ لیا, کسی کو گاڑی لیتے دیکھ لیا, اپنے رشتہ داروں میں کسی کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا بزنس بڑا گرو کر رہا ہے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیا کہ یہ بندہ تو یار دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے, تو حسد کا ایلیمنٹ آ گیا, جیلسی کا ایلیمنٹ آ گیا. لیکن جب ہم نجات پا جاتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, خداوند ہمارے اندر آ جاتے ہیں, تو کیا حسد ہمارے اندر آنی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جیلسی کا ایلیمنٹ عام ہے نا. ہر بندہ جو ہے وہ کبھی کبھی, جب میں نیولی بورن کرسچن تھا, جب نیا نیا میں کرسچن بنا, تو شاید میرے اندر بھی یہ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک دم سے بہت جو ہے وہ سالڈ شاگرد بن گیا, ڈسائپل بن گیا, تو میرے اندر بھی وہ باتیں ہو سکتی تھی, بلکہ شاید تھی بھی. لیکن ان سب باتوں کو ورک آؤٹ کرنا ہے, ان سب باتوں پہ ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی اس وقت, اس پوائنٹ کے لیے تیار ہو جب ہم مسیح سے شاگرد جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے بنائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی. آج بہت سے لوگ بپتسمہ لے کے بھی جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں. پھر وہ بات یاد آ گئی مجھے, یہی جو ویڈیوز مریم بات کی, کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بچپن سے ہی بپتسمہ لیا ہوا تھا. وہ کرسچننگ کا ورڈ دیتے ہیں کہ جو چھوٹے کیتھولک کے اندر بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ وہ کرسچننگ ہوئی ہے, ان کو ہم نے مسیحیت کے اندر انٹری دلوائی ہے. تو وہاں پہ جتنے بپتسمہ شدہ بچے تھے مریم بات میلے پہ, وہ ناگن ڈانس کر رہے تھے یا کچھ نہ کچھ وہ کر رہے تھے, ایسا جو واقعی شو کر رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بدرو گرفتہ لگ رہے تھے. تو بپتسمہ لینے کے بعد تو اس طرح کی پرسنالٹی ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح کی آپ کی پرسنالٹی اگر ہے کہ آپ بپتسمہ لینے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اس طرح کی برائیاں, تو نشہ بازی ہے, وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ کیا کرنے جاتے ہیں, سب سے زبردست قسم کی چرچ ملتی ہے مریم آباد کے اندر, کوالٹی والی. یہ میں نے سنا ہوا ہے, بڑی کوالٹی والی چرچ ملتی ہے, بھنگ بڑی اچھی بنتی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ شراب, وہاں پہ لوگ اپنے جو ہے نا وہ گاڑیوں کے اندر کنٹینرز بھر کے شراب کے لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ بانٹی جائے. اور ایسا واقعی ہوتا ہے کیونکہ میں خود گیا ہوں ادھر. تو بپتسمہ لینے کے بعد وہ کیتھولک کے جو بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں بپتسمہ لیا, ان کو بپتسمے کی اہمیت کا ہی نہیں پتا, ان کو یہی نہیں پتا کہ نئی پیدائش ایکچولی ہے کیا, نئی زندگی ایکچولی ہے کیا. اگر آپ لوگوں کی زندگی میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہے, کوئی شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے اور آج بھی اس سے نشہ نہیں چھوٹ رہا, آج بھی اس سے جو ہے وہ چرس, شراب, کوئی بھی نشہ ہوتا ہے, سگریٹ نہیں چھوٹ رہی, تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جم کرنے کی ضرورت ہے, ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کیا تھا کہ خداوند کے حضور جھکیں, خداوند سے کہیں خداوند میرے سے نہیں ہوتا, آپ نے کرنا ہے, میں نے کوشش کر کے دیکھی ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے برعکس جو ساری ہم نے برائیاں دیکھی جس کے اندر ناچ رنگ بھی ہے, لوگ اس کو بھی بڑا نارمل لیتے ہیں. میں دوبارہ سے ساتھ ساتھ کیوں بتا رہا ہوں, یہ وہ ساری باتیں جو ہماری زندگیوں میں عام ہیں. ناچ رنگ,
لوگ کہتے ہیں یار شادی میں ناچ رنگ تو ہے وہ نارمل ہے کیونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور مجروں کے اوپر ڈانس کرنا, چاہے انڈین گانے ہیں ان کے اوپر ڈانس کرنا, بائبل میں لکھا ہے ناچ رنگ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ صرف اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ یار یہ تو انجوائے کر رہے ہیں, تو ہم اپنا جو ہے نا وہ شادی پہ تو یہ کلچر بنا ہوا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو شادی ہی نہیں جو ہے وہ مزیدار بنے گی, شادی جو ہے وہ ہم انجوائے کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں شاید وہ شادی جو جس کے اندر خداوند کو آپ انوالو کرتے ہیں, جس میں آپ خداوند یسوع مسیح کو انوائٹ کرتے ہیں, اس میں اگر آپ ناچ رنگ ساتھ ایڈ کر دیں گے, اسی کو بھی انوالو کریں. تھوڑی سی دعا کر لی ہم نے, شروعات دعا سے کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے ایسے گانے لگے اور ایسا ایسا ڈانس ہوا جو شاید ایسے ٹیلنٹ سامنے آتے ہیں شادیوں کے اندر, ایسے ایسے ٹیلنٹ سامنے آتے ہیں خاندان میں جن کو ہم نے کبھی سوچا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ اپنا ڈانس کر سکتا ہے. تو وہ ٹیلنٹس آپ لوگ جب سامنے لے کے آتے ہیں تو خداوند جس بندے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ بیسک آپ غلط بنیاد ہی غلط رکھ رہے ہیں. مسیح کو بھی انوالو کیا ہوا ہے, شیطان کو بھی انوالو کیا ہوا ہے, تو وہ شادی مکس اینڈ میچ ہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ناچ رنگ اپنی شادیوں سے اس کا پرہیز رکھیں, باز رکھیں, کیونکہ خداوند نے ابھی آیت میں پڑھا کہ ناچ رنگ جو ہے وہ خدا کے کلام کے خلاف ہے. ان کی بابت تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسے کہ بیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اب اس کے برعکس ہماری زندگی میں ہونا کیا چاہیے؟ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اس کے برعکس ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ روح کے پھل. مگر روح کا پھل کیا ہے؟ محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. اب یہ ساری چیزیں کبھی آپ سوچیں, کتنے لوگ سوچتے ہیں بپتسمہ لینے کے بعد ہماری زندگی میں یہ ساری کی ساری باتیں ہیں. دوبارہ پڑھتا ہوں. محبت سب سے پہلے. کتنے لوگ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یار میں اپنے دشمن سے بڑے کانفیڈنٹلی کہوں گا, اعتماد سے کہوں گا کہ میں اپنے دشمن سے محبت کرتا ہوں, جس نے مجھے جو ہے وہ بہت دکھ دیا اس سے محبت کرتا ہوں میں. بہت کم ہے. اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں. آج اگر فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں, کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اپنے بچے کو یا اپنے خاندان کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بڑی مشکل میں پڑی ہے, لیکن ان حالات میں بے شک آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن ان حالات میں آپ خوش ہیں, آپ آگے کمپلین نہیں کرتے خدایا یہ کیا میری زندگی میں چل رہا ہے, کیوں میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے, کیوں جو ہے وہ میں ہی ہوں جو ہر طرح کی پرابلم کو فیس کر رہا ہوں. کمپلین کر رہے ہیں ہم آج سب حالات جیسے مرضی زندگی کے چل رہے ہیں ان میں خوش ہیں. کانفیڈنٹلی کون کہہ سکتا ہے کہ میں خوش ہوں ہر حالات میں؟ ویری گڈ. میری کلیسیا واقعی بہت اچھی ہے. اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری. ایمانداری ایک ہم بڑا نا ایک نارمل سا ورڈ لے لیتے ہیں, لیکن ایمانداری کے اوپر جب ایکچولی پریکٹیکلی کام کرنا پڑے گا تو سم ٹائم لوگ جو ہے وہ گر جاتے ہیں. ماموں اکثر بتایا کرتے ہیں کہ میرے پاس لوگ فیک سرٹیفکیٹس بنوانے کے لیے آتے تھے, جعلی سرٹیفکیٹس بنوانے کے لیے آتے تھے, پیسے بھی آفر کرتے ہوں گے کہ یار اتنے پیسے لے کر مجھے جعلی سرٹیفکیٹ بنا لیں. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگ اچھی پوزیشنز کے اوپر ہوں گے, اچھے عہدے پہ ہوں گے, اور ان کے پاس بھی ایسے موقع آتے ہوں گے کہ یار یہ پلیز میرے سے لے لیں, برتھ سرٹیفکیٹ بنوا دیں یا کچھ اس طرح کا کوئی کاغذ جو امپورٹنٹ ہے وہ مجھے بنوا دیں. اور شاید کبھی ایمان منگا بھی جاتا ہوگا کہ ٹھیک ہے پیسے تو آ رہے ہیں یار, میں نے صرف ایک سائن ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایمانداری ورڈ تو ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہوں, لیکن پریکٹیکلی تبھی سمجھ میں آتا ہے جب آپ کے اوپر وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے ایمان کو شو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے ایمان کو جب آپ کا موقع ہے شو کرنے کا اس ٹائم آپ گر گئے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی ہے جو آپ کے ایمان کے
खिलाफ है तो आपको सोचने की जरूरत है। हिल्म परहेजगारी, परहेजगारी के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। परहेजगारी हर किस्म के गुनाह से बाज रहना, हर किस्म की बुराई से बाज रहना। आपको अगर खुदावन पहले अगर आपकी जिंदगी में ऐसे काम थे, ज़िनाकारी का काम हो सकता है, गंदी मूवीज देखने का काम हो सकता है, ये भी परहेजगारी के अंदर आता है कि अगर आप उन सब चीजों को आपकी जिंदगी में जो बपतिस्मा लेने से पहले थी, अगर आप उनसे परहेज कर रहे हैं तो ये परहेजगारी है। ठीक है, परहेजगारी लोग आजकल से वही समझते हैं कि यार रोटी से परहेज कर लिया, जरा पेट थोड़ा जरा अंदर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परहेजगारी के अंदर हर किस्म की वो बात जो गुनाह के अंदर आपको गिराती है, उससे परहेज करना। तो अगर आप उससे परहेज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो जरूर आपको सोचने की जरूरत है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। ठीक है, अगर खुदावंद ने हमें नया इंसान बना दिया है, न्यू बना दिया है, नई तख्लीक कर दिया है, तो हमें नए तौर से चलना भी चाहिए, रूह के मुआफिक जो है वो फल भी लाने हैं। फिलिपियों दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत, उसमें लिखा बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम किए जाओ। अब पास्टर रियाज सादी के वसीले से आपने निजात पाई, वसीला वो बने, ऐसी है। आपने उनकी निजात के लिए काम नहीं करना, आपको निजात मिल गई है, आपने अपनी निजात के लिए काम करना है। अब अपनी निजात के लिए कैसे काम कर सकते हैं? बहुत से लोग जब बपतिस्मा ले लेते हैं वो शायद दूसरों के लिए इतने ज्यादा बाअसर शख्सियत नहीं बनते तब तक जब तक उनकी जिंदगी तब्दील नहीं होती है। ऐसी है, आपकी जिंदगी अगर दूसरों के लिए मशलेरा नहीं है, अगर आपकी जिंदगी से लोग देख के ये नहीं कहे कि यार आपकी तरह मैं अपने बच्चों को कैसे रेस करूं, आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं हालात में, आपके ऊपर तो इतनी प्रॉब्लम्स, आप इतने खुश हैं, मुझे भी बताएं, मैं वैसे आपकी तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ठीक है, अगर लोग इस तरह के सवाल आपसे नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि आपको मैच्योर होने की जरूरत है एज ए पर्सन। जब आपकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह आ गए हैं तो आपको आपकी जिंदगी से वो चीज जाहिर होनी चाहिए। आपने निजात के काम करने हैं, आपने निजात को जो है वो दूसरों को दिखाना है। बहुत से लोग शायद जो क्रिश्चियन होने के बाद बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत से लोग नहीं पढ़ते और शायद नहीं भी पढ़ेंगे कभी भी, लेकिन आपकी जिंदगी से मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना नजर आना चाहिए। ठीक है, आपकी जिंदगी से अंजील की वो सारी बातें नजर आनी चाहिए जो एक निजात याफ्ता शख्स के अंदर नजर आती हैं। अगर आपके अंदर से वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या मैं अभी वही बच्चा ही तो नहीं हूँ जब मैंने बपतिस्मा लिया था नया, और मैं मैच्योर हुआ ही नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में तो कोई ऐसी बात नहीं कि लोग मुझे देखेंगे। अब मैं जहाँ पे जाता हूँ या मोहसिन जहाँ पे जाता है, फरमून जहाँ पे जाता है, वहां पे लोग आगे क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? अब हम जब मरी में गए तो जहाँ जिस बेड पे हम बैठते थे 20 लोगों का वो रूम था, तो जब हम जहाँ पे हम बैठते थे वहां पे पूरे के पूरे 20 के जो रूम के बच्चे थे वो हमारे बेड के ऊपर आगे इकट्ठे हो जाते थे। उनको कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर से नजर आता था ना, उनको कुछ ना कुछ हमारी पर्सनैलिटीज के अंदर शो होता था, हमारी बातों से। तो आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है कि लोग उससे इंस्पायर हो, लोग कहेंगे यार आप जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं मैंने भी वैसी जिंदगी गुजारी है। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ, शायद वो बाइबल ना पढ़ते हो, लेकिन आपको देख के आपकी जिंदगी से उनको यीशु मसीह नजर आना चाहिए कि नहीं? बपतिस्मा लेने के बाद आपकी जिंदगी से निजात के काम नजर आने चाहिए कि नहीं? लेकिन फायदा क्या अगर आपने बपतिस्मा लिया और कोई काम ही नहीं किया? तो बपतिस्मे के बाद एक्चुअली हमें काम करने की जरूरत है और वर्कआउट करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है और निजात में चलने की जरूरत है। निजात में क्या करने की जरूरत है? चलने की जरूरत है। अब अगर आपने देखे हो साइन बोर्ड्स, कितने लोग देखते हैं जब
روڈ پہ جاتے ہیں تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں, کہیں پہ کوئی ایڈ چل رہی ہوتی ہے, کہیں پہ کوئی ایڈ چل رہی ہوتی ہے, کہیں پہ ڈفرنٹ. یہ فائدے کے اوپر کافی بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہیں. ایسی ہے آپ کی لائف بھی سائن بورڈز کی طرح ہونی چاہیے. آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ سائن بورڈ ہونے چاہیے آپ کی زندگیوں سے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جھلکنے چاہیے, نظر آنے چاہیے. اب آپ کی زندگی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جنت یا خدا کی بادشاہی میں جانا ہے. بہت اچھی بات ہے, جانا چاہیے خدا کی بادشاہی کے اندر, ایسی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی آپ کے اندر آ جائے گی نا, آپ کے اندر جب خداوند کی بادشاہی آ جائے گی تو لوگوں کو بادشاہی یہاں زمین پہ نظر آئے گی. آمین. آپ کے تھرو لوگ خداوند یسوع مسیح کی وہ بادشاہی جس کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں, وہ بادشاہی کا تجربہ کر سکتے ہیں جب آپ کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہوں گی جو خداوند کے کلام سے آج ہم سیکھ رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہیں تو آپ کے اندر آسمان کی بادشاہی آلریڈی ہے. آپ کے اندر آلریڈی آسمان کی بادشاہی ہے, اور وہ بل بورڈ, وہ سائن بورڈ آپ کے تھرو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسمان کی بادشاہی اس طرح کی ہوگی, اس طرح کے لوگ ہوں گے آسمان کی بادشاہی میں. آمین. ہاللیلویا. اب کیا چاہیے ہمیں؟ جم کرنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ جم کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا, بٹ کیونکہ میرا پیٹ جو ہے وہ اندر ہے آلریڈی, تو مجھے ضرورت نہیں ہے جم کرنے کی. تو جم کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اپنا موٹاپا, اپنا وہ جو فیٹ ہے, جو ایکسٹرا فیٹ ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنی باڈی سے جو ہے وہ کم کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. جب آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوتے ہیں, سب کو بھی ضرورت ہے, تو جب آپ آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ جب بپتسمہ لے لیتے ہیں, بے شک آپ کی سالویشن آپ کے اندر کوئی نئی تبدیلی آ گئی ہے, آپ کو نجات مل گئی ہے. لیکن ابھی آپ کا ذہن, آپ کی سوچیں, آپ کی وہ ساری برائیاں جو آلریڈی آپ کے اندر پرانی زندگی میں تھی, وہ بھی وہی کی وہی ہیں. آپ کو جم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ وہ ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں, جو ایکسٹرا ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے آج سیکھی ہے نا, علم, پرہیزگاری, محبت, خوشی, وہ آپ کے اندر آنی چاہیے. اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ جم کر کے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. جم کیسے کر سکتے ہیں؟ روحانی جم کیسے ہو سکتی ہے؟ رفاقت رکھ کے, دعا سے, بائبل پڑھ کے, اور وہ ضروری ہے. بچے آپ لوگ جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ جو آلریڈی بپتسمہ لے چکے اور جنہوں نے لیا ابھی, بائبل پڑھنا, دعا کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کی جم ہے. ہر وہ بات, ہر وہ برائی جو آلریڈی آپ کی زندگی میں تھی پہلے, وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اس کو ورک آؤٹ کریں گے, محنت کریں گے, اور خدا کے آگے جھکیں گے, اور ان تمام برائیوں کو جیسے جم کرتے ہیں, میں نے کہا ہے, ورک آؤٹ کرتے رہیں گے ڈیلی بیسس پہ. یہ نہیں کہ 2 مہینے بعد یاد آیا بائبل پڑھ لی, 2 مہینے بعد یاد آیا دعا کر لی, تب تک آپ اپنے آپ کو اور زیادہ جو وہ ریجڈ کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے. اور آج جو کلام سنا آپ لوگوں نے کہ ورک آؤٹ کرنا ہے, آپ کے تھرو لوگوں کو جو ہے نظر آنا چاہیے کہ ان لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے, یہ ان لوگوں سے فرق ہے جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ آلریڈی بپتسمہ لے چکے ہیں, اگر آپ خداوند کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں تو آج سے کام کرنا شروع کریں. ایک ایلسٹریشن ہے آپ کے سامنے, یہ سمجھے کہ ایک آپ کی سالویشن ہے, نجات ہے. یہ پائپ جو ہے, اسٹرا جو ہے, یہ آپ کی نجات ہے. اور جیسے جیسے آپ اس کو اپنی نجات کے کام جو خداوند نے آپ کو آج آپ نے بائبل سے سیکھے ہیں اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں, تو وہ یوزیبل ہو جاتی ہے. اگر آپ کی نجات یوزیبل نہیں ہے نا, اگر آپ کی نجات کو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے, آپ کسی کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا آپ کی نجات سے, آپ اکیلے ہی بس اپنی نجات کے اندر مگن ہیں. آپ کو پتا ہے میں نے بپتسمہ لے لیا, میری نجات ہو گئی, ٹھیک ہے, بس مجھے اس سے جو ہے نا یہی چاہیے. لیکن اگر آپ کی نجات یوزیبل نہیں ہے, اگر آپ کی نجات یوزیبل نہیں ہے, اس کو استعمال نہیں کر رہے, تو وہ مقصد جو خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے اس کو آپ پورا نہیں کر رہے. اگر آپ
کی زندگی ایسے ہے, آپ کی نجات اس طرح سے ہے, تو پی سکتا ہے اسٹرا میں سے. اس اسٹرا میں سے اگر آپ کی نجات اس طرح سے ہے, کوئی پی سکتا ہے اسٹرا میں سے؟ نہیں پی سکتا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اسٹریٹن اپ کرتے ہیں, ہر وہ گناہ, ہر برائی اس کو اسٹریٹ کرتے ہیں, اور اپنی زندگی کو, اپنی نجات کے اندر وہ ساری باتیں جو خدا نے آپ کو آج سکھائی ہیں وہ لے کے آتے ہیں, تو اس اسٹرا سے, اس نجات سے آپ خود بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور اس کو دوسرے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں. آمین. اور اگر آپ کی زندگی ایسی رہے گی, بپتسمہ لینے کے بعد یوز ہی نہیں کوئی کر رہا, آپ کسی کو فائدہ نہیں دے رہے اپنی نجات کا, تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایکسائٹیڈ ہونے کی ایکچولی ضرورت ہے کہ یار میں نے تو نجات پائی ہے, میرے پاس تو بڑا ذمہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے یہ جو تحفہ مجھے ملا ہے, وہ کام جو خدا نے کہا کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ, وہ کام تو میں نے ابھی شروع کرنا ہے. بپتسمہ لینے کے بعد شاگرد کیا کر رہے تھے؟ جو ساتھ ملتے جا رہے تھے, وہ ساتھ ساتھ کلیسیاں کو جو ہے وہ قائم کرتے جا رہے تھے. ضروری نہیں پادری بنے آپ, ضروری نہیں آپ ایونجلسٹ بنے. آپ کی ایک گواہی جو ہے, آپ کی ٹیسٹمنی جو ہے, جس دن آپ نے نجات پائی, وہی جا کے کسی کو بتا دیں گے نا, تو وہ آپ کی نجات کی گواہی جو آپ کی زندگی میں ہے وہی کسی کو تبدیل کر سکتی ہے. آمین. آپ یہ نہ سوچیں کہ یار پاسٹر یار صدیق نے تو سیمنری کی ہوئی ہے, یا فیلمون یا محسن جو ہے انہوں نے سیکھا ہوا ہے. سیکھا خدا یسوع مسیح کا جو فرسٹ مشنری کون تھا, کون بتا سکتا ہے؟ پہلا مشنری جس کو خدا نے بھیجا تھا اپنے کام کے لیے کہ جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. پہلا مشنری کون تھا؟ میں بتاتا ہوں. ایک شخص تھا جس کے اندر سے خدا نے بدروحوں کا لشکر جو ہے نکالا تھا, اور وہاں کے لوگوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو کیونکہ لشکر کو جب نکالا تھا سوروں کے اندر وہ بدروہیں چلی گئی, اور سور جو ہے وہ جا کے پانی میں جو ڈوب مرے. تو وہاں کے لوگ, کیونکہ ان کا بزنس تھا, انہوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ آپ ہمارے پاس سے جو ہے وہ چلے جائیں. اور وہ جو جس نے آزادی پائی تھی بدروہوں سے, وہ چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جائے. ایسی ہے, لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا نہیں, جو تیرے ساتھ ہوا ہے اپنے لوگوں میں جا کے اس کو بتا. اب اس نے کوئی سیمنری نہیں کی, نہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہا, اور نہ ہی کیا نام ہے وہ کوئی شرع کا عالم تھا, کوئی بھی اس نے سیکھا نہیں تھا. وہ تو بالکل ابھی اس نے نجات پائی تھی اپنے بدروہوں سے. تو وہ کام اس نے جا کے اپنے ایریے میں خدا یسوع مسیح نے کہا جا کے بتا. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ جو نجات آپ کو ملی ہے اس کو یوزیبل بنائیں, اس کو استعمال کے قابل بنائیں. آپ اگر اپنی نجات کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ, اس کا مطلب ہے کسی کو فائدہ نہیں دے رہے ہیں. اور دیٹ از اٹ. تھینک یو ویری مچ. اور بڑے دھیان سے ان سب باتوں پہ سوچیں کہ جو آج ہم نے سیکھی ہے کہ بپتسمے کے بعد ہم نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے. ہر برائی, ہر گندگی جو آلریڈی آپ کی زندگی میں تھی, اس کو آپ نے ترک کرنا ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے, جم کرنا ہے, اور خدا آپ کو بالکل آپ کی نجات کو دوسروں کے لیے استعمال کریں گے. خدا آپ کو اس کلام کے لیے